کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے, اے موسیٰ اب ہمیں وطن ملا ہے, ہمیں ملک ملا ہے, ہمیں سکون کی زندگی ملی ہے, اب آپ کیا کریں, کوئی قانون ہونا چاہیے جسے ہم اس ملک میں نافذ کریں. بھائی قانون کے بغیر تو دنیا میں کوئی ملک نہیں چلتا نا سوائے پاکستان کے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہنے لگے, اب کوئی لا ہونا چاہیے, کوئی قانون. کتنی بڑی خوشخبری تھی ان کے لیے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا کوہ طور پہ. تمام انبیاء پہ کو جو کتابیں ملی ہیں نا, وہ کیسے ملی ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے آیتیں نازل ہوئی ہیں, تھوڑی تھوڑی کر کے آیتیں نازل ہوئی. ان کو جمع کر 20 سال میں, 23 سال میں, 10 سال میں, ہمارا قرآن 23 سال میں. اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک نعمت یہ دی کہ بھئی تم تو پہلے اتنے لٹے پٹے, اب جو ہے نا ظلم سہتے سہتے نسلیں تمہاری گزر گئیں, اب میں تمہیں لکھی ہوئی کتاب, پوری کتاب ایک ہی وقت میں نازل کر کے دے دوں گا. کتنا بڑا احسان تھا. پوری تختیاں تمہیں ملیں گی, اللہ کا قانون اس میں لکھا ہوا ہوگا, اور اس کتاب کو پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اپنے ملک میں اس کو نافذ کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ کہ آؤ مجھ سے ہم کلام ہو اور میں تمہیں کتاب دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے. پیچھے ایک عامل تھا سامری, حقیقت بتا رہا ہوں, دیکھ لیں قرآن میں, جادوگر تھا. تو یہ جادو کا مطلب شعبدے بازی, یہی کچھ نہ کچھ دکھاتے رہتے ہیں. تو ایک بنی اسرائیل میں تھا, اس کا نام کیا تھا, سامری. اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے تھے نا, تو حضرت جبریل بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے, بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں جہاں جہاں لگے ہیں اس مٹی میں کوئی خاص بات ہے, برکت ہے اس مٹی میں, ایک اللہ کے مقرب فرشتے تھے. اور اوپر سے فرعونیوں کا زیور بہت مال غنیمت میں ملا ان کو. دریا میں جو ڈوبے ہیں ان کے مرد بھی ان کی عورتیں بھی, وہ زیور اتنا, وہ تو شاہی خاندان کے لوگ تھے, ظاہر ہے کتنا زیور ہوگا. بنی اسرائیل میں بیچاروں نے تو کبھی ایک انگوٹھی بھی نہیں دیکھی ہوگی. تو اس نے وہ سارا زیور جمع کر لیا. اب جب زیور جمع کیا اور وہ مٹی وہاں سے لی تو کچھ ایسا اس نے ٹوپی ڈرامہ کیا, بنایا اس نے گائے, بچڑا بنایا. اب گائے کا تقدس ان لوگوں میں تھا کیونکہ نجات تو مل گئی ان کو, لیکن ظاہر ہے پرانے جس قوم, جیسے ہم لوگ ہندوستان سے پاکستان الگ ہو گیا, ہمارا کلچر ہندوؤں سے مختلف ہو گیا, ہمارا ایک نیا قانون آ گیا, پاکستان کا ایک نیا آئین آ گیا, سب کچھ چینج ہو گیا. ہندوؤں کی آبادی وہاں چلی گئی, ہم یہاں آ گئے, مگر جراثیم ختم نہیں ہوئے. وہی بارات, وہی جہیز, حالانکہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلے تو چلو ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ان سے اڈاپٹ کر لیا, اب تو رہ بھی نہیں رہے نا. دادا پردادا ہمارے کہیں رہتے ہوں گے, میرے ابا بھی نہیں رہتے تھے, وہ بھی ادھر ہی کے تھے, ہجرت کر کے آ گئے تھے بہت پہلے وہاں سے. میری والدہ بھی نہیں رہتی تھی, اور آپ لوگ کبھی نہیں رہتے ہوں گے. لیکن اور ہم تو رہے نہیں ہیں, ہم تو پیدا ہی یہی ہوئے ہیں, لیکن جراثیم وہی ہیں. تو بنی اسرائیل میں بھی سب کچھ ہو گیا مگر جراثیم ختم نہیں ہوئے. تو جب بچڑا انہوں نے دیکھا, سامری نے کہا کہ جب تک موسیٰ آتے نہیں ہے نا, فی الحال اس کی عبادت کرو. وہ تو تورات لے کر آئیں گے, اس میں عبادت کا پورا طریقہ لکھا ہوگا, بھائی اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے, کتنے روزے رکھنے ہیں, کتنی نمازیں. ابھی پڑھتے تو آ رہے تھے نمازیں, لیکن یہ پورا پراپر طریقہ ہوگا, حج ہوگا نہیں ہوگا, کہاں ہوگا, یہ تو سارا بعد میں. فی الحال کیا کرو, اس کی عبادت کرو. اور ظاہر ہے جس کی عبادت کرتے ہیں اس میں کوئی کچھ نظر آنے چاہیے نا, تو اس نے کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا اس کے اندر جادو کے زور سے کہ وہ باقاعدہ بولتا تھا. اب بنی اسرائیل کہنے لگے ہیں سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے اور باقاعدہ بچڑوں کی طرح بہ ایسے بول بھی رہا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, قربانی کا بکرا ہم نے ذبح کیا, بچے تھے ہم اس وقت, تو وہ گردن پوری کٹ گئی نا, اناڑی تھے, تو وہ گردن لے کے نا ہمارے ایک دوست جا رہے تھے پھینکنے کے لیے, پورا سر اس کا, یعنی سر جو ہے نا پھینکنے کے لیے جا رہے تھے. تو کسی شرارتی نے قریب جا کے آواز ماری بہ. اب جب بہ ماری تو ہم یہ سمجھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی ہے. وہ سارے ڈر گئے بھائی, بچے بھاگ گئے, وہ ڈر گئے کہ اس کے اندر سے کہاں سے آواز, تو کٹا ہوا ہے. تو اس نے پتہ نہیں کیا ٹیکنیکل کام کیا سامری نے کہ وہ بچڑے کے اندر سے باقاعدہ خوار آواز آنے لگی اس. بنی اسرائیل نے کہا کچھ تو ہے. جیسے یہ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں نا, 2-4 شعبے دیکھے, بھائی اس نے میری جیب میں بتا دیا کہ موبائل رکھا ہوا ہے, یہ والا موبائل ہے, میری گھڑی کا نام بتا دیا حالانکہ دیکھا نہیں ہے, تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, ایمان لے آتے ہیں. بھائی کچھ کر دیا ہوگا, کوئی ٹوٹکا ہوگا اس کے پاس, کوئی چکر ہے, کوئی بندہ بٹھایا ہوا ہوگا پہلے سے کہ دیکھو اس کو کیا کیا اس کی جیب میں. تو ایسا تھوڑی عالم الغیب تھوڑی کوئی ہو سکتا ہے. تو اس نے بھی کوئی ایسا ٹیکنیکل کام کیا, نتیجہ کیا نکلا, بنی اسرائیل وہاں اعتکاف کر کے, جیسے آپ لوگ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے نا, سارے ایسے یوں کر کے مسٹنڈوں کی طرح بچڑے کے آگے یوں کر کے بیٹھ گئے, یوں کر کے منہ نیچے. اب ہارون علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا, کیونکہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے کہ اس قوم کو کا خیال کرنا, اس کو غلط حرکتوں میں نہ جانے دینا, کیونکہ جانتے تھے بڑے نالائق لوگ ہیں. ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو قوم میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی. ہارون علیہ السلام نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ یہ لڑے نہیں, فی الحال ان میں اتحاد رہے, جو میرا فرض تھا ادا ہو گیا,
اب جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خود ہی ان سے نمٹیں گے. ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس پہنچے ہیں, بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا انا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری. حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے ٹائم دیا تھا نا آنے کا, اس سے پہلے ہی پہنچ گئے. ٹھیک ہے نا, اللہ نے حضرت موسیٰ کو ٹائم دیا تھا کہ اس دن آنا, اتنے وقت پہ آنا, اور حضرت موسیٰ پہلے ہی پہنچ گئے. اللہ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ آپ کو تو میں نے یہ وقت نہیں دیا تھا. انہوں نے فرمایا عجلت الیک ربی لترضی, اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے پہلے ہی آ گئے. یعنی محبت تھی کہ جو ٹائم دیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے جس سے محبت ہو تو اس سے ملاقات کے لیے جانا ہو تو جتنے گھنٹے پہلے پہنچے گا اس کی علامت ہے اتنی محبت زیادہ, اور جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے اس قرآن کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جتنا لیٹ پہنچ رہا ہے اس کا مطلب تعلق اتنا ہی کمزور ہے. آپ دیکھ لیں اگر کسی سے سیٹنگ ویٹنگ اللہ نہ کرے چل رہی ہو, احتیاطاً 1 گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں پارک میں, یا ٹریفک جیم بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. اور نماز میں بالکل آخری وقت میں جب اللہ کا دربار لگتا ہے تو بالکل آخری ٹائم اتنا سستی سے آتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے قریب بھی وہی لوگ ہوں گے. اللہ کہیں گے دنیا میں میرے قریب تھے تو آخرت میں بھی میرے قریب, اور جو پیچھے ہوتے ہیں قیامت کے دن بھی وہ کہاں ہوں گے, پیچھے ہوں گے, اور جو آتے ہی نہیں وہ ہوں گے ہی نہیں, دربار میں ہی نہیں ہوں گے. یہی ہے, یہی دنیا آخرت جو ہے نا وہ اسی کی عکاسی ہے, جو یہاں ہو رہا ہے وہی اللہ دکھا دیں گے آخرت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا کہ آپ تو وقت سے پہلے آ گئے, مجھے خوش کرنے کے لیے محبت میں آ گئے, لیکن آپ کے پیچھے آپ کی قوم بگڑ گئی ہے. اضلهم السامری, سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. حضرت موسیٰ غضبناک ہو کے پہنچے کہ ابھی اللہ نے اتنا کرم کیا تمہارے اوپر, تمہیں ظلم سے نجات دی, اور اتنا کچھ اللہ نے انعامات کی, احسانات کی, اور تم یہ کرنا شروع کر دیا. تم نے واپس گئے ہیں اور اب اپنے بھائی کی داڑھی جا کے پکڑی ہے. سب سے پہلے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی کہ جب یہ تم نے اس قوم کو دیکھا کہ بچڑی کی عبادت کر رہی ہے, تم نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا یا ابن امہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو. جلال تھا نا حضرت موسیٰ میں, ادھر سے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے بھائی کے, اور ادھر سے داڑھی پورا گرفت میں لیا ہوا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں یہ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کوشش کی مگر ان میں پھوٹ ڈلنے لگی تھی, لڑائیاں شروع ہو رہی تھی, تو اس لیے میں رک گیا. تو ان کو تو پھر حضرت موسیٰ نے ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگی, اپنے لیے بھی. پھر بنی اسرائیل کو کہا تو وہ بھی توبہ طائب کرنے لگے. تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان کی سزا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیں. سزا کیا ہے بولو بھائی؟ گردن. جو اپنے آپ کو خود سے پیش کر دے گا, گردن اڑوا دے گا, اس کا یہ جرم معاف, جنت میں جائے گا, ورنہ معافی نہیں ہے. تھے تو مسلمان بالآخر جنہوں نے, اچھا قتل کریں گے کون؟ جنہوں نے عبادت نہیں کی. کچھ ایسے بھی تھے اچھے جنہوں نے نہیں کی, جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں گے ان کو جنہوں نے عبادت کی. تو وہ بہرحال اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا قتل کے لیے. ان کو پتا تھا اللہ کا عذاب آئے گا, جو اللہ فرعون کو غرق کر سکتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں ویسے نہیں مارتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا. اللہ نے ان پہ رحم کھایا اور ان کے گناہ کو بغیر قتل کے ہی معاف کر دیا. لیکن سامری کی معافی نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ نے سامری کو کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو مجھے کچھ سوجی شرارت ایسے کر دیا میں نے. حضرت موسیٰ نے بد دعا دی فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس, اب تو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. کوڑ کی گندی بیماری ہو گئی اس کو, وہ ایسی بیماری ہاتھ لگاتے ہی پھیلتی ہے نا. وہ بیماری تو کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے, اس کو عربی میں جزام کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے فر من المجزوم فرارک من الاسد, جزام کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. وہ فوراً لگتا ہے جزام کا جو مرض ہے, ایسے اس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. باقی کسی بیماری کے بارے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھاگو, بلکہ اللہ پہ اعتماد کرنے کا حکم دیا کہ مریض سے زیادہ دور نہ بھاگو, کوئی بات نہیں اس کی خدمت کرو. لیکن جزام کے بارے میں فرمایا تو اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ بس وہ لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کوئی میرے قریب نہ آئے. فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ, یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور موت کے بعد کا عذاب تیرا لیے اس سے زیادہ ہے جس کا میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں. اس کو بددعا دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور بتایا وانظر الی الہک الذی. آخری بات کر کے اپنی بات سے پھر یہ واقعہ میں مزید کل انشاءاللہ بیان کروں گا. کل ختم قرآن بھی ہے تو دیکھوں گا یہی موضوع کرنا ہے یا ختم قرآن کی مناسبت سے موضوع تبدیل کرتا ہوں. تو اور یہ بھی کہا, اب یہ بات سمجھو, وانظر الی الہک الذی غلط علیہ عاکفہ, یہ جو تیرا معبود ہے نا جس کے گرد تم سر لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا اور تم سب اس کی عبادت کر رہے تھے, لنحرقنہ, اس کا اب انجام دیکھو میں کرتا کیا ہوں. اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کر لو, اس کا انجام دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں. لنحرقنہ, آگ میں ڈالوں گا اس کو, ثم لننسفنہ,
فل یم نسبا، اور راکھ بنا کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دوں گا. اس سے زیادہ ذلیل کوئی کسی کو کر سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہونے والا. کیا مطلب؟ جب آپ کے دل میں کوئی ناجائز عقیدت پیدا ہو گئی ہے، ناجائز عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ خامخواہ میں آپ اس سے ڈر رہے ہیں جبکہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، تو بالکل اپوزٹ میں ایسا کام کریں جس سے آپ کے دل سے اس کا تقدس نکل جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عاملوں کی عظمت دل سے نکالنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس جانا چھوڑ دیں. یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان سے بولیں کہ تمہارے اندر جو دم ہے نا کرنے کا، تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے دو جہاں رکھنے رکھاؤ، میں رکھ کے دکھاؤں گا، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کانفیڈنس پیدا کریں. ورنہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کیا تھا؟ بنی اسرائیل کہتے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کچرے میں تو پھینک دیا اس کو، اس لیے پھینکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے بھی کوئی دیوتا ہوں، ہے بھائی اس کے بھی کوئی شیاطین سے لنک، بچڑا ہے نا آخر، وہ بھی بھائیں بھائیں کر رہا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے نا ذبح کر کے پھینک دیں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ عزت احترام کے ساتھ کسی عجائب گھر میں رکھ لیں. ان کے دل سے تقدس نکالنے کے لیے کیا حضرت موسیٰ نے کیا؟ جلا کے راکھ بنا کے. اب معبود کو جلایا جا رہا ہو تو چیخے گا نا وہ، تو بتا دیے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ تعویذ گنڈے کا جو حساب کتاب ہے، اس کی عظمت دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعویذوں کو بالکل بھی لفٹ نہ کرائے. چیلنج کیا کریں، بولے جس عامل میں دم ہے جادو ٹونے کا وہ میرے گھر آ کے کرے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے، ایک نوجوان نے مجھے کہا ایک عامل نے مجھے دھمکی دی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا. میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے یار، مجھے آپ کے بیانات سنتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یار تھوڑا سا نا بس دعا کریں. کیا کریں؟ حضرت دعا کی درخواست ہے. میں نے کہا تمہارے ساتھ ہوگا. کہہ رہے کہ دعا بھی منع ہے. میں نے کہا دعا منع نہیں ہے، لیکن ویسے وہ تو دعا تو کسی کو ابھی جو کہہ رہے ہو اس کا مطلب تمہارے دل میں اس کا کچھ تقدس ہے. اور دوسرا مجھے فون کر کے بتا کیوں رہے ہو؟ اس لیے بتا رہے ہو نا کہ شاید کوئی مشورہ دیں، کوئی احتیاطی تدبیر. اگر تم اس کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتے تو نہ مجھے فون کرتے نہ دعا کی درخواست کرتے. کہتے ابھی تو نے بول دیا، تیرے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر میں نے اسے کہا، میں نے کہ اس عامل کو فون کر کے اسے کہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر تم نے جو کرنا ہے نا تو کیا کرنا ہے. اگر وہ کہے کہ میں نے تمہیں بیمار کرنا ہے تو اسے کہیں بیمار نہیں کرو، ڈائریکٹ مار دو یار. کیا کرو؟ مار دو. یہ بیماری ہماری، یہ تو بچانا حرکتیں یار. کرنا ہے تو کہ ڈھنگ سے کام، بیوی کو بیوہ کرو یار، بچوں کو یتیم کرو. میں نے کہا ایسے اس سے بات کریں. اسے بولے 24 گھنٹے کے 12 گھنٹے میں کرو نا، اور اگر آپ کا نہیں پروسیس میں ٹائم لگے گا تو میں 24 کے بجائے تمہیں 48 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہوں. بھائی ہو سکتا ہے تم سے 24 میں نہ ہو سکے، تو تم کو اصل میں وہ ایکچولی ٹائم نہیں ملا تھا، تو وہ جنات کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی اور کو مارنا ہے جا کے، تو ابھی ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، تو اس لیے وہ بہانے تو 100 ہوں گے نا. جب آپ کو کچھ نہیں ہوگا 24 گھنٹے بعد، وہ بولے گا یار یہ ہو گیا تھا وہ گیا تھا، تو اس کو بولو 24 بہتر تو یہ ہے کہ 12 میں مار دو. 12 اور وہ نہیں کرو، بیماری نہیں کرو، ڈائریکٹ مارو. اور اگر نہیں کر سکتے 24 گھنٹے میں کوئی پرابلم ہے تو 48 گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہوں میں آپ. اور یہ بولو کہ میرے بال کو بھی کچھ ہو گیا نا تو میں تیری عظمت کو سلام کروں. ایک بال بھی میرا ٹوٹ کے گر گیا. اور یہ بتا دوں کہ اگر تو نے مجھے دوبارہ دھمکی دی تو میں 24 نہیں، میں 2 گھنٹے کے اندر اندر تیرے ساتھ وہ کچھ کروں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی. اس نے پھر ایسے ہی کیا. سمجھے تو دھمکیاں دے رہا ہے نا، میں تجھ سے بڑا فنٹر ہوں. تو وہ پھر 24 گھنٹے کے بعد اس لڑکے کا فون ہے، کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ مجھے. میں نے کہا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے اس کو کیا کر دی، ریورس میں دھمکی دے دی. ورنہ یہ کیا ہوتا ہے کہ قوت انفعالی ہوتی ہے ایک چیز، کہ آپ کسی کا اثر قبول کر رہے ہیں. اس میں بعض دفعہ کچھ نہیں بھی ہو رہا ہوتا تو آپ خود بخود ہی گھل رہے ہوتے ہیں اندر، خود بخود ہی اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صحابہ پہ شراب کو حرام قرار دیا تو فرمایا شراب کے برتن بھی توڑ دو تاکہ شراب کی محبت بالکل دل سے نکل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی چیز کی گناہ کی نفرت دل میں ڈالنی ہے تو اس کے جتنی چیزیں اس طرف آپ کو لے کے جانے والی ہیں ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بالکل اپوزٹ چلنا شروع ہو جائیں اس کے، پھر اس کی محبت ختم ہوگی، ورنہ محبت ختم نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ نے اس کو جلا کے راکھ کیا.